السلام علیکم ناظرین، یہ والی جو ویڈیو ہے یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے، خاص طور پر قربانی کے ان 3 دنوں میں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ بہترین اور صحت مند گوشت کھا سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب عید کے دن آتے ہیں تو یہاں پر قصاب جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں اور موسمی قصاب میدان میں اتر آتے ہیں۔ وہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور کسی پروفیشن میں ہے، کسی اور شعبے میں ہے، لیکن اسے کوئی تھوڑی بہت بیسک آتی ہے، وہ یہاں پہ دیہڑی لگانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور اس میں بہت سے قصاب ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہوئیں گے، یعنی اگر مسلمان نہیں ہے تو ان کو تکبیر بھی نہیں پڑھنی آتی، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے اس کو ذبح کرنا کیسے ہے۔ تو آپ نے پہلی احتیاط تو یہ کرنی ہے کہ قصاب کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ اسے صحیح کام آتا ہو۔ اس کے بعد جب آپ نے بکرا یا بڑا جانور آپ نے ذبح کروانا ہے تو اس میں جو اس کی ایک رگ ہوتی ہے جو دماغ سے سارے جسم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، یعنی اس کے گلے کے اندر ساری رگیں نہیں کٹوا دینی، صرف شہ رگ کٹوانی ہے۔ شہ رگ کٹوا دیں، خوراک والی نالی کٹوا دیں، لیکن جو باقی ہے اس کا جو نروس سسٹم والی نالی ہے وہ نہیں کاٹنے دینی، کیونکہ اگر وہ کٹ گئی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی جانور ذبح ہوتا ہے، دماغ چونکہ ہیڈ کوارٹر ہے جسم کا، وہاں پہ پیغام جاتا ہے کہ یہ جانور ذبح ہو گیا۔ وہاں سے پیغام جائے گا جسم کے سارے حصوں میں کہ اب جو ہے ذبح ہو چکے ہیں، تو جو خون ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو، جسم پھڑپھڑانا شروع کرتا ہے، تڑپتا ہے اور تیزی سے خون جو ہے وہ باہر ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کنیکٹیویٹی کو ختم کر دیا جائے، دماغ سے جو پیغام رسانی جسم کے باقی حصوں تک جا رہی ہے وہاں تک وہ پیغام رسانی پراپرلی نہ کنوے ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون جسم کے اندر ہی رہ جائے گا، خون باہر پراپرلی نکلے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو اس میں ایک مخصوص سمیل ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خون موجود ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو پراپرلی ڈرین ہونے دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمیں کوئی بھی بیماری ہے تو وہ بیماری خون کے ذریعے جسم میں ٹریول کرتی ہے، اور ہمارے دین میں بھی خون کی ممانعت ہے، تو وہ خون والا گوشت ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہم وہ جو گوشت ہے اس کو زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خون موجود ہے، اس کے اندر بیکٹیریا بھی ہے، تو وہ جلدی خراب بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ قصاب کو کہنا ہے کہ بھائی اس کو پراپرلی خون کو ڈرین ہو لینے دیں، اور کوشش کریں کہ وہ اس کو چھری پھیر کے کھال اتار کے اس کو کوئی 2 گھنٹے کے لیے لٹکا دے، اس دوران وہ کوئی اور بکرا کر لے اور پھر واپس آ جائے۔ تو اس طریقے سے جو گوشت ہوگا وہ بہت زیادہ صحت بخش ہوگا، لذیذ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس قصاب کی پرسنل ہائیجین کیا ہے، اس کے ناخن تو نہیں بڑے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر ایسے کوئی زخم تو نہیں ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی جو چھریاں ہیں، اس کی جو وہ لکڑی کی مڈی ہے جس پہ اس نے کاٹنا ہے، وہ بہت زیادہ گندی غلیظ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جب وہ بنائے گا تو اس کے اندر بھی بہت سے جرمز ہوں گے جو گوشت میں ایڈ ہو جائیں گے۔ پھر جو آج کل کا موسم ہے اس میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، اور پھر ہوا میں نمی بھی بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے ہوا میں نمی کی وجہ سے ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، ٹیمپریچر بھی کوئی 35 ڈگری کے اراؤنڈ ہے۔ یہ والا جو ٹیمپریچر ہے یہ بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ اس موسم میں جیسے ہی گوشت بنے آپ نے فوری طور پر اس کو جو بانٹنا ہے بانٹیں، باقی کو دھو کے پورشن سائز کے مطابق آپ اس کو فریز کر لیں، اس کو کھلی فضا میں زیادہ دیر پڑا نہ رہنے دیں۔ پھر آپ نے ایسی جگہ پر گوشت بنوانا ہے جو ہوادار ہو، جو سایہ دار ہو۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کی کھال ہے اس کھال کو آپ نے الٹی سائڈ، جو اس کی اندر والی سائڈ ہے، اسے ایک دفعہ ایسے زمین پر پھیلا کر اس کے اوپر اچھی طرح نمک چھڑک دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو سایہ دار جگہ پہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو پاکستان میں جو لیدر انڈسٹری ہے آپ اس
کو بہت زیادہ سپورٹ کر دیں گے اور انڈائریکٹلی آپ ان سے ان لیدر انڈسٹریز سے جڑے لاکھوں افراد کے روزگار کو بھی سپورٹ کر دیں گے، کیونکہ جب آپ نے نمک لگا کر اس کھال کو پھیلا دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ کھال محفوظ ہو جائے گی، وہ گلنے سڑنے سے ڈکے کے عمل سے محفوظ ہو جائے گی۔ ادروائز اس کو جب ہم یہ نارملی ہماری پریکٹس کیا ہے کہ ہم اس کھال کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں یا شاپنگ بیگ میں رکھ کے ایک سائیڈ پہ پھینک دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر تیزی سے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب وہ ایک بڑا پیس کھال کا ہے اور اس کے اندر جگہ جگہ پہ سوراخ ہو گئے ہیں۔ جس لیدر کے پیس میں اتنے سارے سوراخ ہوں گے اس سے کوئی بڑی چیز تو بن نہیں سکے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اور اس کا نقصان ہماری ایکسپورٹ کو ہوگا، ہمارے یہاں پہ روزگار کو ہوگا۔ تو آپ نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے عید والے دن خاص طور پر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد